اور آدمی کو پیاس لگ رہی ہے تو وہ پورا پیاس ہے چاہا تو وہ پورا پی سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دو گھٹ پی لیا، باقی اپنے ساتھی کو دے دیا، یہ پانی کو ایثار کرنا ہے۔ تو ایسے ہی کھانے پینے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، یا پھر کوئی نوکری ہو، یا کوئی اور نعمت ہو، انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ تمام نعمتوں میں سے آدمی جس کی حاجت مند ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی وہ کسی اور کو دے دیتا ہے، خود نہیں رکھ لیتا ہے، وہ ایثار کرنا ہے۔ تو یہ ایثار ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ رکھی ہے، ورنہ آدمی کے ذہنوں میں فکروں میں لالچ ہوتا ہے۔ گھمنڈ کے علاوہ ایک چیز لالچ ہوتی ہے، لالچ یہ کہ دوسرے کو نہیں مجھے مل جائے، تھوڑا نہیں اور زیادہ مل جائے، جتنا بھی ملا وہ بھی کم ہے، کچھ اور اس میں زیادتی ہو جائے، تو کسی سے کھینچ لے، چھین لے، جھپٹ لے، کچھ کر لے، لیکن مجھے ملنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی کوئی ڈاکو ہے اور وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، بندوق کی گولی لگا کر ہی کسی سے کوئی چیز ڈاکہ ڈال لیتا ہے، نہیں، بلکہ کسی بھی طرح سے آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو یہ جو ہے جو چھینا چھپٹی کر لینا، ڈاکہ ڈال دینا، کسی سے کوئی چیز جبراً لے لینا، یہ بھی ہے، یا پھر جبراً نہیں بھی لیتا ہے تب بھی بعض طرح سے غلط طریقے سے حاصل کر لینا کسی کا مال یا کسی کی کوئی چیز ہے، تو یہ بھی لالچ ہے اس کی۔ تو بعض دفعہ آدمی اس لالچ کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچا کر خود کی زیادہ اور میرے لیے اور زیادہ کی طلب میں دوسرے کا نقصان کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ چھٹا گوشت کے لیے سامنے والے کا بکرا ہی مار دیتے پورا، تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی سامنے والا کتنا بھی نقصان اٹھائے ہو جانے دو، مجھے تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے تو میں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے سامنے والے کا کچھ بھی نقصان کرتا ہوں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ دوسرے کا حق ہوتا ہے، اس حق کو چھین لے کر خود اپن استعمال کر لیں گے، خود ہم لے لیں گے۔ تو وہ ہوتا یہ کہ پہلے کون آئے وہ یہاں پر ٹھہری، اس کے بعد والے یہاں پر ٹھہرے، تو بعد میں آئیں گے اور حق تلفی کرتے نہیں مجھے جلدی جانا ہے، حالانکہ سب کو ہی جلدی جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیر سے آئیں گے اور وہ سب کے سامنے کی سیٹ پکڑنا چاہیں گے کہ نہیں میرا نمبر پہلے ہو جائے، میں اس طرح سے، تو وہ بھی ایک طرح کی حق تلفی ہو جاتی ہے، تو یہ حقوق کی تلفی ہو جاتی ہے۔ تو بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں جیسے دسترخوان پر شادی بیاہ کے موقع پر دسترخوان سجتا ہے تو وہ دسترخوان کے اوپر آ جاتے ہیں، 10 آدمی کا ٹیبل ہے تو وہ 10 آدمی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کے لیے جو ہے وہاں پر کچھ چیزیں ایسی لائی جاتی ہے بعض جو 10 آدمی کے لیے برابر گنتی کے حساب سے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لیگ پیس ہوتا ہے، جیسے چکن کا لیگ پیس ہے تو وہ بھنا ہوا ہے تو وہ 10 پیسز لا کر ہر ٹیبل پر، کہ ایک ٹیبل پر 12 آدمی تو نہیں بیٹھیں گے، 11 تو نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وہاں پر پلیٹ ہی 10 رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر 10 پلیٹ سجا دیتے ہیں پورے، اس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ تو کوئی کیا کرے گا، لیکن ایک اتارا، ایک آدمی اس میں سے 2 اتار لیتا ہے، یہ اس کا لالچ ہے، یہ اس کی حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے کہ میں زیادہ کھا لوں، دوسرے کا حق بھی میں کھا لوں، میرے حلق سے اتر جائے، میں نگل لوں، تو یہ بہت بڑی آفت ہے، یہ لالچ بہت بڑی بلا ہے۔ تو یہ دوسروں کی مال کو خود کھا لیں، دوسرے کا حق بنتا ہے تب بھی نہیں مجھے زیادہ چاہیے، اور حالانکہ وہاں پر ایسا نہیں کہ بھوکا مر جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کھائے گا تو شاید مر جائے گا، نہیں ہے اس کے پاس اتنا کھائے گا تو بھی کفایت کر جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی طلب تلاش یا سمجھے لالچ ہی سمجھ لیں کہ اتنا زیادہ، تو یہ چیز کے اپوزٹ میں اگر دیکھتا ہے آدمی تو اس کو کہیں گے ایثار کر دینا، یعنی خود کے لیے بھی حاجت ہے پھر بھی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ جیسے ہم مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں تو وہاں پر مسجد کے اندر فین کے نیچے ہم سو رہے ہیں، دوسرا آدمی بول رہا بہت وحشت ہو رہی، گرمی ہو رہی مجھے، تو میں تھوڑا ادھر آ جاتا تھا، تو ٹھیک ہے، بلکہ آدمی جس کو خود بھی احساس ہے گرمی کا لیکن پھر بھی وہ فین کے نیچے کی جگہ چھوڑ دیا اپنے بھائی کے لیے اور دوسری طرف ہٹ کے بیٹھ گیا یا سو گیا کہ چلو آپ یہاں پر آ جائیے، تو وہ فین کے نیچے کی جگہ دے دیا۔ ایک مثال ہے، ایسے ہی بسوں میں جا رہے ہیں تو بسوں میں جاتے وقت میں سب ٹھہرے ہوئے ہیں کہ کوئی عمر رسید آدمی ہے یا عورتیں ہیں، چھوٹے کم عمر بچوں کو گود میں لے کر ٹھہری ہوئی ہیں، وہ مشکل کسی بھی ذات ہو، کون سے بھی مذہب سے رہنے دو، اس سے مراد نہیں ہے وہاں پر، بلکہ آپ کے اندر لوگوں کے لیے کچھ کر دینا، ایثار کا جذبہ ہے۔ تو اچھا آدمی ہے، صحت مند ہے، جوان ہے، تو وہ کیا کرے گا فوری، ارے یہ بہت ضعیف آدمی ہے، ارے یہ عورتیں ہیں یہاں پر اتنا مشکل سے ٹھہرے ہوئے ہیں، گاڑی بریک ہوگی تو یہ آگے پیچھے جا کر گر جاتے ہیں، عورتوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے، چلو میں جوان آدمی ہوں، میں ٹھہر جاؤں گا، یہ پائپ پکڑ کر ایسے کچھ دیر ٹھہر جاؤں گا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، چلو میں اپنی سیٹ انہیں دے دیتا ہوں، تو وہ سیٹ کو ایثار کر دیا، دوسروں کو دے دیا، یعنی خود کو ضرورت ہے، بیٹھے گا تو اچھا آرام رہے گا، سفر ہے، تکلیف سے بچنا چاہے گا، لیکن اس کے باوجود بھی دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی چیز کو قربان کر دینا، یہ ایثار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ آدمی ایثار کر دینا۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر مہمان
کے طور پہ آگے کچھ لوگ مہمان، کیا دراصل وہ غریب لوگ تھے اور آ کر دروازے پر دستک دینے لگے کہ اللہ کے نام پر ہمیں کچھ دے دو، ہم جو ہے بہت مسکین ہیں، غریب ہے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں پر بھی روٹیاں تھیں، لیکن روٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھی کہ صدقہ کیا جا سکے، اتنی نہیں تھی۔ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے لیے ایک ایک روٹی، وہ حساب سے روٹی تھی۔ تو مولا کائنات نے مشقت کی اور جا کر جو رقم تھی اس سے گیہوں لے کر آئے اور اس کو آٹا بنایا گیا، روٹی تیار کی گئی۔ لیکن جب ایک بھکاری نے آ کر سوال کر دیا اور کہا کہ میں مسکین ہوں، تو انہوں نے روٹی کو ایثار کر دیا۔ مولا علی نے بھی روٹی نہیں کھائی، سیدہ کائنات بھی نہیں کھائی، حسنین کریمین نے، وہ لوگ آئے تھے جو مانگنے کے لیے، سب نے بھوکا رہنا پسند کیا اور انہوں نے وہ پورا صدقہ کر دیا۔ تو یہ تھا ایثار۔ اس کے بعد ویسے ہی روزہ رکھ لیا، پہلے سے روزے سے بھی تھے، تو پھر دن گزر گیا، افطار بھی نہیں کچھ، اس کے بعد پانی پی لیا، وقت گزار دیا، پھر روزے پہ روزہ ہو گیا۔ جب افطار کا ٹائم آیا، مولا کائنات نے لا کر پھر آٹا دیا تھا، اس کو لے کر روٹی بنائی گئی گھر میں۔ تو پھر اس ٹائم پر جب بھوک کا وقت ہے اور اب مغرب کا وقت قریب آ گیا، اور پھر کسی آ کر ایک یتیم نے آ کر صدا دے دی کہ میں یتیم ہوں، اس طرح سے کہ میں بھوکا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے دوسرے دن کا پھر سے روزہ رکھ لیا، روزے پہ روزہ رکھا، بھوک پر بھوک برداشت کی۔ اور وہ جو غریب لوگ آ کر ٹھہرے تھے، مسکین حاجت مند تھے پہلے دن، دوسرے دن تو اس طرح سے یتیم لوگ تھے، تو یتیموں کو صدقہ کر دیا۔ تو یہ کہلاتا ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایثار۔ خود کو ضرورت ہے، بھوک ہے، باقی ہے، بلکہ روزے دار ہے، اس کے باوجود بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو وصف ہے یہ بہت ہی زیادہ بلند معیار ہے۔ اس کے بعد ایک جو ہے قیدی تھا، اس کو آزاد کیا گیا، اب وہ لے کر جا رہا ہے، تو وہ قیدی بہت زیادہ مصیبت میں تھا، اس کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ تیسرے دن جب روزہ کا افطار کرنا چاہ رہے تھے، وہ ٹائم پر ایک جنا اور آ کر ٹھہر گیا کہ میں حاجت مند ہوں، میں غریب ہوں اور یہ فلاں ہیں، تو آپ لوگوں نے پھر اٹھا کر وہ بھی اس کو صدقہ کر دیا۔ تو 3 دن مسلسل جنہوں نے صدقہ کیا، خیرات کیا اور خود کو حاجت رکھتے ہوئے بھی دے دیا، وہ مولا کائنات کا گھرانہ ہے، وہ علی کا گھرانہ ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک گھر ہے، انہی لوگوں کا حصہ ہے۔ کہ ورنہ ہم کون کر سکتے ہیں ایسا کہ ہم کو خود کو بھوک لگ رہی ہو، روزے سے بھی ہو، تو کوئی اگر آیا تو جواب دینے بھی غصہ آئے گا کہ اس کو کیا جواب دیں، جاؤ بول کے بھی نہیں بولیں گے، بس دروازہ بند کرو یہاں تک اس کی آواز بھی نہ پہنچے، بس ہم ایسا آرام سے کھائیں گے۔ تو ہم لوگ ایسے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والے وہ ایسے ہیں کہ ان کی صدا پر اپنا کھانا بھی اٹھا کر صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو ان کے جو درجات بلند ہے، مولا کائنات کے جو درجات بلند ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ سخی ہونا بھی ہے کہ ان کی جو سخاوت ہے وہ بے مثل سخاوت ہے، ان کا ایثار، ان کا قربانی پیش کر دینا، اللہ سے محبت، مخلوق سے محبت، لوگوں کو عطا کر دینا، خود بھوکے رہ کر لوگوں کو کھلا دینا، یہ ان لوگوں کے خاص وصف ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے کچھ سیکھیں کہ یہ لوگ تو اتنا کرتے ہیں، ہم ویسا تو نہیں کر سکتے، ہماری فطرتوں میں نہیں ہے۔ مولا کائنات یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اعلیٰ جو ان کا جو وصف ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ بس اس کی نقل کرتے ہوئے، کم از کم اتنا کہ کبھی دسترخوان پر بیٹھے ہیں ہم، اور وہ دسترخوان کے اوپر ترکاری ہے، آلو ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر، تو اس میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ پوری پھلی ہے، صرف پھلی ہے، اس میں کچھ آلو ہے، اور دسترخوان پہ کافی لوگ ہیں، تو ہر کوئی چاہے گا کہ ارے آلو کم دکھ رہے ہیں، پہلے آلو اپنی پلیٹ میں ڈال لو۔ تو وہ ٹائم پر یہ کریں کہ نہیں، میں اپنے ساتھ والے کے لیے ایثار کر دیتا ہوں، ہمارے ساتھ میں اور جو بھی لوگ بیٹھے ہیں دسترخوان پر وہ کھا لیں، میں اس میں سے نہیں لیتا ہوں۔ تو بس دوسرا آدمی دیکھتے بیٹھا رہتا، اگر انہیں نہیں لیا تو میں لے لوں گا، یہ نہیں لیا تو میں لے لوں گا، اس کی نظر اس کے اوپر رہتی، تو وہ ٹائم پر چھوڑ دیں کہ نہیں میں ہی ڈال لوں گا، پہلے میرے سامنے کٹورا آ گیا، اب اچھا ہو گیا کہ میرے سامنے آ گیا کٹورا، اگر ادھر آتا تو مجھے خالی پھلی ملتی تھی، سالن کے اندر آلو نہیں ملتا تھا۔ تو ایسا نہیں، ہمارے سامنے آ جائے، ہماری لیے حاجت بھی ہو، ہماری طلب بھی ہو، خواہش بھی ہو، اس کے باوجود بھی اپنی خواہش کو ترک کر دینا اپنے مسلمان بھائی کے لیے، یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ سخاوت سے بھی بلندی ہے۔ یہ سخی تو وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسرے کو بھی کرتا ہے۔ تو 3 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک چیز کیا ہوتی ہے، آدمی
جو ہے خنیس ہوتا ہے ایک نمبر کا، کنجوس جسے کہتے ہیں نا، کنجوس قسم کا آدمی کہ وہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر خرچ کرے. بھوک لگی تو کہے گا کہ کیا کھانا کھاتے، بس سموسہ کھا لیں گے، چل جاتے تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاتے، تو وہ کھانا بھی نہیں کھائے گا. اور بیمار ہو جائے گا تو دواخانے میں جائیں گے تو ارے پیسے لگ جاتے، تھوڑے دن میں خود اچھا ہوتا ہے، 2 دن میں صحیح ہو جاتے، ذرا اپن تھوڑا آرام کر لیں گے، یعنی دواخانے پر بھی خرچ نہیں کرے گا. بیمار ہوگا تو دوا بھی نہیں لے گا، بھوک لگے گی تو روٹی بھی نہیں کھائے گا، اور اگر جانا ہوگا تو آٹو سے کیا جانا، یہاں کا یہاں پیدل نکل جاتے، تھوڑا چلے گئے تو ہو جاتا، اس طرح سے چلے جائیں گے. جبکہ خود اکیلا جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ساتھ میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی دور ہے، بس یہاں تک ہے، بس قریب ہے، چلیں گے، قریب ہے. وہ اس کے پیسے بچانے کے لیے ساتھ والوں کو سب کو تکلیف میں ڈال دے گا. تو اس طرح سے جو بخیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی پریشان رہتے ہیں، ان کے نصیب میں نہیں رہتا خرچ کرنا، ان کے نصیب میں نہیں رہتا. بعض دفعہ ان کے نصیب میں کمانا لکھا ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن خنس ہوتے ہیں طبیعت کے، خود پر بھی خرچ نہیں کرتے ہیں. تو اچھا سا کھا سکتے ہیں، بہت سا مال ہوتا ہے، زمینات ہوتے ہیں، بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو سالن میں بو بھی ہو گئی ہے، خراب بھی ہو گیا، اب اسی کو کھا کر پھر گزارا کر لیں گے، یعنی اس کے نصیب میں اچھا کھانا بھی نہیں ہوتا ہے. تو ایسے بھی خنس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک برا وصف ہے، وہ کنجوس جس کو کہتے ہیں، بخیل جس کو کہتے ہیں، نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے، بخیل ہے. اور ایک دوسرا ہوتا ہے سخی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی پہنے گا دوسرے کو بھی پہنائے گا، خود بھی اچھی چیز اختیار کرے گا دوسرے کو بھی اچھی چیز دے گا. تو یہ سخی کی ایک سخاوت کا ایک انداز ہے اس کا کہ وہ دوسروں کو بھی دیتا ہے. تو یہ ایک سخی وہ ہوتا ہے. تیسرا ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ لطف و کرم ہونا ہے، وہ لطیف ہونا ہے، کریم ہونا ہے. تو وہ کریم کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کریم کیا ہے؟ یہ کرم کرنے والے ہیں، یہ خود بھوکے رہ جائیں گے سامنے والے کو کھلا دیں گے. یہ ہوتا ہے کرم کر دینا. کریم کی جو ہے شان ہی نرالی ہوتی ہے، ان کا لطف جداگانہ ہوتا ہے. وہ حاجت رکھتے ہوئے بھی خود نہیں استعمال کریں گے، دوسرے کو دیں گے. پیاس لگی ہے پانی دوسرے کو دے دیں گے، بھوک لگ رہی ہے روٹی سامنے والے کو دے دیں گے. کوئی اچھی چیز لگی کہ میں یہاں پر دیوار کا سایہ ہے یا جھاڑ ہے، بہت سخت دھوپ ہے اور جھاڑ کا کچھ سایہ مل رہا ہے، ٹھنڈک ہے یہاں پر، تو میں قبضہ کر لوں، نہیں آپ ادھر آ جائیے میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں. تو خود دھوپ میں ٹھہرے گا، دوسرے کو چھاؤں میں ٹھہرا دے گا. تو اس طرح سے جیسے میں نے کہا ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں تو اس میں سیٹ دے دیا، خود اپن جو ہے تکلیف برداشت کیا. تو یہ جو خوبیاں ہوتی ہے، یہ خوبیاں والا اللہ کو بہت پسند، کیونکہ مولا کائنات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پر قربانی، ایثار پر ایثار، سخاوت پر سخاوت جب کی، لگاتار 3 دن وہ گھرانہ یہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن مجید میں آیت نازل فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند ہے جو اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوک پیاس برداشت کر لیتے ہیں، دوسروں کو عطا کر دیتے ہیں کہ یہ کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے، میں بھوک سے گزار لوں گا کسی طرح سے. تو ایسے عمدہ جو اوصاف ہوتے ہیں، ان اوصاف حمیدہ کو اختیار کرنا پڑے گا، عادت بنانا پڑے گا، بچوں کے اندر بھی وہ چیزوں کو پیدا کرنا پڑے گا. بعض تو مزاج کے اچھے ہوتے ہیں تو ان کے اندر فطری طور پہ وہ چیز رہتی ہے، لیکن بعض کے مزاج میں لالچ ہوتا ہے کہ میں زیادہ کھا لوں گا اور تھوڑا زیادہ لے لوں تو میری روٹی پر دال تھوڑی زیادہ آ جائے. تو یہ مزاج جو ہوتا ہے یہ اچھا نہیں ہے. اس کے بجائے دوسرے کو بھی مل جائے، یہ چلو برابر وہ بھی پھر بھی چل جائے گا، لیکن خود زیادہ لے لیں اور ساتھ والے کو نقصان پہنچاتے جائیں، وہ چیز بہت ہی بری ہے، وہ عیب ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے. تو ویسے نہ بنے، بلکہ آپ کے بچے کو آپ اس طرح سے چیز سکھائیں کہ 2 بچے ہیں ساتھ میں بیٹھے ہو تو بچے کو بول دیں کہ آپ جب روٹی کو آدھی آدھی کریں تو یا بن ہے یا کوئی فائن بسکٹ ہے یا کوئی بھی چیز جو بچوں کو پسند ہے تو اپنے بیٹے کو کرے گا یہ توڑ دیں، جو بڑا ہے وہ آپ اپنے بہن کو دے دیجیے، وہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیجیے، چھوٹا آپ لے لو. یہ مزاج اس کو دینا کہ اچھا ٹھیک ہے، ورنہ یہ تھوڑا بڑا وہ میں کھا لیتا ہوں، یہ زیادہ یہ مجھے چاہیے، یہ لالچ نہیں، یہ برائی اس کے اندر سے دور ہونا. تو بچوں کو اچھی اچھی چیزیں سکھانا چاہیے. ایسے ہی دوسری چیز کہ اگر یہ تو تقسیم کا معاملہ ہے نا، تقسیم کے اندر تو آدمی جب کر رہا ہے تو یہ اس طرح سے سخاوت کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو پیسے دے کر ان سے کہو کہ یہ بچوں آپ جاؤ فقیر کو دے دو، وہ بھیکاری کو یہ پیسے دے دو. تو وہ بچہ دیکھے گا یہ 10 روپے میں مجھے خود چاکلیٹ آ جائے گا، مجھے خود بسکٹ آئے گا، لیکن پھر بھی یہ دے دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے دے دیتا ہوں. تو اس کے اندر مزاج بنتا اس کا کہ مجھے بھی چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابا کہہ رہے ہیں کہ فقیر کو 10 روپے دے دو. تو یہ اس کا مزاج اس طرح سے. تو بڑا جب ہو جائے گا وہ تو اس کو لوگ پسند بہت کریں گے، اس کو بہت زیادہ چاہیں گے، وہ ان کا کھا جائے گا اس طرح سے تو پسند نہیں کریں گے.
وہ آپ اگر سمجھائیں گے اس کو کہ میں اس طرح سے کر رہا ہوں یہ ہوشیاری ہے، یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے، یہ کوئی دانائی نہیں ہے کہ دوسرے کا کھا لے، بلکہ سخی ہونا، اچھے اچھے کوالٹیز لوگوں کی اپنی اولاد میں پیدا کرنا چاہیے، صلاحیتیں، خوبیاں، اچھائیاں یہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں تاکہ وہ چیزوں کا خوگر ہو۔ تو بھلائیاں ہونا چاہیے۔ میں دیکھو اس کو ایسا جھوٹ بول کے گل پھرایا تو آپ اس کو جھوٹا بنا رہے ہیں۔ دیکھو میں اس کو اس طرح سے بات کر کے ایسا سمجھا دے کہ یہ کر کے کر لیا، آپ اس کو دھوکہ سکھا رہے ہیں، دھوکے باز بنا رہے ہیں۔ تو بچوں کو جھوٹا بنانا، دھوکے باز بنانا، فریبی بنانا، ہڑپ لینے والا، لالچی، اس قسم کا، تو مزاج کا خراب کر کے چھوڑ دیا آپ نے۔ اب وہ لائف ٹائم وہ خراب رہے گا، لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں ان سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، ارے یہ آدمی خراب ہے، یہ بخیل ہے، بڑا کنجوس آدمی ہے، اس سے دور رہو، اس سے فاصلہ کرو۔ تو بخیل سے اللہ ناراض، بخیل سے بندے ناراض، بخیل سے جنت ناراض کہ میرے قریب بخیل نہ آئے۔ تو جنت جو ہے وہ تو سخیوں کا گھر ہے، جو سخی ہوتے ہیں ان کا گھر ہے۔ تو یہ جو بخیل ہے ان کو کون پسند کرتے ہیں؟ ان کو شیاطین پسند کرتے ہیں کہ ہاں اس کا مزاج بخیل مزاج ہے، اور جہنم اس کو پسند کرتی ہے کہ یہ میرے اندر آ جائے کہ اس کی وصف میرے پاس ہی آنے والی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے اندر اچھے کوالٹیز، عمدہ خیالات، عمدہ انداز، یہ تمام چیزیں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی چیزیں ہی آپ اگر خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، نہ، آپ کے پاس جو چیزیں ہیں انہی چیزوں میں سے آپ اس میں اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ موطا کے موقع پر لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کا موقع تھا اور رومیوں سے جنگ تھی، روم کے لوگ تو فارس کے لوگوں کے آگے کے لوگ تھے، روم تھا، تو وہاں کے لوگوں نے اسلام پر حملہ کرنے کا پلان کیا اور معلوم ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی ساتھ ہے، اور بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر، اور اس کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابہ ہے۔ تو یہ 3000 کا لشکر جنگ کے لیے جا رہا ہے، تو مال کی ضرورت تھی، صحابہ اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ سفر کر کے جنگ موطا کے لیے جا سکے۔ یہ جارڈن کے اندر ہے، موطا جو مقام ہے، جگہ کا نام ہے، میم بہت تا ہا موطا۔ میں گیا ہوں جگہ پر، وہاں پر صحابہ کے مزارات ہے، اس جگہ کو مزار کہتے ہیں، وہ جگہ کا، وہ محلے کا نام، وہ علاقے کا نام مزار ہے۔ تو وہاں پر 3 اہم مزارات ہیں، اس میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو سگے بڑے بھائی ہیں، حضرت جعفر طیار جن کا نام ہے، ان کا بھی وہاں پر مزار ہے، وہ بھی شہید ہوئے اس کے اندر۔ تو بڑی عظمت والے صحابہ ہیں وہاں پر جو شہید ہو گئے، اور اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں گئے تھے، اور انہوں نے 3000 کے لشکر کو پھر بچا کر وہاں سے لا لیا تھا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس جنگ کے موقع پر، جب تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ جو ہے مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تاکہ ہم جہاد کے لیے لوگوں کو بھیجنا ہے۔ تو لوگ لا کر مال پیش کر رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس وقت میں جو مال لا کر پیش کیا، وہ اتنا زیادہ مال لا کر پیش کیا کہ انہوں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیا اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے دیے، اور وہ بھی مال بردار دے دیا، مال کے ساتھ دے دیا، اس میں ساز و سامان۔ اب آپ یوں سمجھ لیں آج کے دور میں جیسے ڈی سی ایم ہے، تو اگر کوئی ڈی سی ایم پلس اس کے اندر مال پورا ملا کے صدقہ کر دے، اور یہ پوری ڈی سی ایم ہی صدقہ دے دیے، اتنا بڑا ایک بہت بڑی بات ہو جاتی، ڈی سی ایم پلس پورا اس کے اندر مال بھی بھرا ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں اونٹ اور اس کے اوپر کا جو سامان تھا پورا صدقہ کیا، ایسے 100 اونٹ انہوں نے صدقے کر دیے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صدقہ کیا، تو انہوں نے گھر کا جتنا مال تھا اس کو آدھا آدھا کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گھر کا جتنا بھی مال تھا اس کو آدھا آدھا کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا صدقہ کرنا ہے راہ خدا میں۔ تو اس طرح سے انہوں نے بھی پورے گھر میں کا آدھا سامان لا لیا، جو کچھ بھی تھا، مال، زر، کپڑا لتا، گھر کا اندر برتن، ہر چیز کو انہوں 50-50 کر دیے، گھر کے لیے آدھا اور راہ خدا میں آدھا، وہ بھی لے کر آ گئے، اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمع ہو رہے ہیں، مال لے کر آ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں سے۔ اس کے بعد وہ شان کے ساتھ جو ہستی آ رہی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، یہ تمام صحابہ کے سالار ہیں، تو یہ آ رہے ہیں سالار صحابہ، تو یہ جب آ رہے ہیں تو ان کی شان نرالی تھی، انہوں نے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، پورا مکمل سامان 100% لے کر آ گئے۔ تو یہ جو سامان لے کر آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا مال اسباب دیکھ کر پوچھا کہ اے ابو بکر سارا سامان تو لے آئے، گھر کا سارا سامان لے آئے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، یہ ہے ان کا فرمان۔
تو وہ غار یار ہیں، وہ سب سے بڑے عظمت والے ہیں. ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کا راہ خدا میں مال پیش کر دینا یہ بے مثل ہے. وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. تو ہر ایک نے لا لا کر مال ڈالا. تو ایک غریب صحابی تھے، بہت ہی زیادہ غریب، تو انہوں نے بھی لا کر جو ہے نا کچھ ایک مٹھی اتنے جو ہاتھ بھر بنتے ہیں وہ لا کر انہوں نے چھوہارے دے دیے. چھوہارے یعنی کچے جو کھجور ہوتے ہیں، ابھی پکے بھی نہیں، قیمت اس کی کم ہوتی ہے ابھی، تو وہ کچے کھجور جو رہتے ہیں چھوہارے، انہوں نے لا کر وہ پیش کر دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پورا مال جمع ہوا تھا اس تمام مال کے اوپر جس پہ سب سے اوپر جو چیز کو رکھا وہ اس غریب صحابی کے چھوہاروں کو رکھ دیا. ایسے نہیں کہ ارے یہ سب سے سستی اور کم قیمت کی چیز ہے، اتنے مہنگے مہنگے بڑے بڑے چیزیں آئی ہوئی ہے، اس کو اوپر رکھو، اس کو کم قیمت کی چیز ہے اس کو نیچے ڈال دو کہیں، نہیں، ان تمام سے اوپر. تو یہ ہے سخاوت کا درجہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی سخی ہونے کو ایسا قبول کیا، حالانکہ ان کے پاس مال نہیں تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی 1 دینار 1,00,000 دینار پر سبقت کر جاتا ہے. سب کے سب حیران ہو گئے کہ 1 دینار تو ایک ہی ہوتا ہے، 1,00,000 دینار تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، 1,00,000 روپیہ کدھر 1 روپیہ کدھر. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 1 دینار 1,00,000 پر سبقت لے گیا، فوقیت لے گیا. تو کیسے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اس میں سے وہ 1,00,000 اگر دیتا ہے تو اس کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس ہے ہی 1-2، اس میں سے وہ 1 دے دیتا ہے تو یہ اس نے زیادہ جو ہے صدقہ کر دیا، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی تھوڑا، اس تھوڑے میں سے اس نے صدقہ کیا ہے. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دینا، راہ خدا میں دینا، یہ نیک لوگوں کا، بھلے لوگوں کا یہ طریقہ ہے. اور جنت میں ایک ایسی جنت ہے جس میں صرف اور صرف سخی لوگوں کو ہی وہاں پر انٹری ہے، کسی اور کو داخلہ ملتا ہی نہیں. جنت عدن، جنت فردوس، جنت نعیم، الگ الگ جنتیں ہیں. تو ایک جنت وہ جس کے اندر صرف نمازی روزے دار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، عمرہ کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، یہ سب کوالٹیز ہے اپنی جگہ پر. سخی ہونا ضروری ہے وہاں پر وہ جنت کے اندر داخلے کے لیے. یہ تمام کوالٹیز سے ہٹ کر سخی ہونا ہو تبھی تو اس میں داخل ہوگا، ورنہ دوسرے جنت کے بہت سے دروازے ہیں، لوگ جاتے ہیں اور وہ جنت کا دروازہ چر چر کرتا ہے جب لوگ داخل ہوتے ہیں. تو وہ ایک ایک دروازہ اتنا بڑا ہے کہ مشرق سے مغرب کی اتنا بڑا بڑا دروازہ ہے، اس میں سے لوگ گزریں گے تو اس میں سے آوازیں آ جائیں گی، اتنا ہجوم داخل ہوگا اتنے بڑے بڑے دروازوں میں سے. تو وہ بعض جو ہے باب الریان ہے، تمام روزے دار اسی میں سے داخل ہوں گے. تو وہ روزے دار کوئی لیے ایک دروازہ ہے، نمازیوں کے لیے ایک دروازہ ہے کہ سب نمازی ادھر سے جاتے ہیں. کچھ مجاہدین ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرنے والے، اپنا سر کٹانے والے، دیکھو فلسطین میں ملتے ہیں. تو یہ جو زمین ہے فلسطین کی انبیاء کی زمین ہے، یہ بہت ہی مبارک سرزمین ہے. یہاں کے لوگوں نے جو قربانیاں پیش کی ہے تو ایسی قربانیاں مسلمان کہیں اور کی اتنے نہیں پیش کرتے جتنا انہوں نے قربانی پیش کی. ہم سینکڑوں سال پہلے جو اسلام کے اندر قربانیاں پیش کرنے کا نظام دیکھتے تھے کہ اپنی جانوں کو لٹا دینا مسجد کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، یہ کام اگر آج کی تاریخ میں اگر کوئی کر رہا ہے کہ وہ میں مسجد کے لیے اپنی جان پیش کر دوں تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں جو مسلسل اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور انہوں نے خون پیش کیا ہے. اور وہاں کی حالت یہ ہے کہ بھوک اور پیاس سے تڑس رہے ہیں اور ابھی بھی وہاں پر اناج نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پر، کیونکہ فلسطین ایک چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، ایک بڑا سا علاقہ اسرائیل نے اس کو گھیر لیا ہے. تو فلسطین کو کوئی سمت ایسی نہیں ہے اس کی کہ دوسرے ملک سے اس کی سرحد ملتی ہو، کوئی سرحد نہیں ملتی. جیسے ایک شہر ہے جو پورے اسٹیٹ کے اندر ہے تو وہ کیا شہر کسی اور سے تعلق رکھ سکتا ہے؟ نہیں. تو ایسا حال ہو گیا ہے فلسطین کا، غزہ کا، رفح کا، اور بہت سے وہاں پر کیمپ ہے. تو وہ تمام کیمپس میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ سب بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں. تو کئی بچے تو شہید ہو گئے بھوکے رہ رہ کر. تو وہاں پر بالکل ہی اناج نہیں جاتا، پانی بھی انہوں نے روک دیا ہے، اناج بھی روک دیا ہے، دواخانوں کو بھی انہوں نے بم سے اڑا دیا ہے، اسکولوں کے اوپر بھی بمباری کر دی ہے، تمام بلڈنگوں کو انہوں نے مسلسل بمباری کرتے ہوئے یہودیوں نے توڑ دیا ہے. تو فلسطین کے مسلمان وہ نہتے مسلمان ہو گئے، ان کا کسی اور ملک سے ہتھیار لینا دینا نہیں ہوتا، وہ جنگ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے اور وہ گھرے ہوئے ہیں. اور ایسے لوگ جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے کہ لڑیں گے تو لڑنے بھی نہیں سکتے اور پھر کھائیں گے تو کھانے کے لیے ان کے پاس آٹا کی بھی کمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے مسلمانوں کو مسلسل قتل کر رہے ہیں. تو یہ بہت بھاری قربانی
یہ غیر معمولی قربانی ہے جو امت محمدیہ میں فلسطین کے علاقے کے لوگ ہی زیادہ تر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی قربانیاں ہوئی ہیں، ہم لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہے۔ جیسے ہمارا 1948 میں حیدرآباد کے اندر کیا ہوا تھا، تو بڑی جو ہے یہ پولیس ایکشن ہوا، تو پولیس ایکشن میں تقریباً 3 لاکھ مسلمان قتل کر دیے گئے تھے۔ تو یہ جو ضعیف لوگ رہتے وہ جانتے کیا ہوا تھا وہ ٹائم پر۔ تو اس طرح سے خون خرابہ جب ہوتا ہے تو جان جب پیش کرنا ہوتا ہے، یہ بہت ہی ٹف ترین کام ہوتا ہے، یہ بہت ہی مشکل ترین امر ہوتا ہے۔ اس کو جو کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کو جو اپنی جان پیش کی وہ اسلام کے لیے پیش کی کہ نہ اسلامی تعلیمات کو بدلنے نہیں دیا جائے گا، اسلامی احکامات کو بدلنے نہیں دیا جائے گا۔ جو طریقہ اسلام کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے ہم اسی پر اپنی جان پیش کر دیں گے، لیکن اس طریقے میں رد و بدل کرتے ہوئے شیطانیت کو عروج میں آنے نہیں دیں گے۔ یہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، اور اپنے اس موقف میں کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین اسی پر چلنا ہے، چاہے اس کے لیے جان پیش کرنا پڑے تو پیش کر دیں گے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر پیش کر دیا۔ تو سر پیش کرنا مشکل ترین کام ہوتا ہے، اگر بیعت کر لینا ہوتا، ہاتھ دے دینا ہوتا تو اس میں کیا مشکل ہو جاتی تھی، لیکن وہ اتنے اعلیٰ اوصاف والے ہیں، اب انہوں بیعت کرنا پسند نہیں کیے، کیونکہ ان کا جو ہاتھ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، یہ وہ مبارک ہاتھ ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اسلام کو کس طریقے سے پھیلانا سیکھا ہے، تو وہ قربانی دینا ان کے لیے آسان ہے، لیکن گناہ کو، برائی کو اختیار نہیں کر سکتے۔ تو وہ بدی کی طاقت تھی، شیطانیت تھی، یزید ایک ملعون ہے، تو اس یزیدیت کو انہوں نے کچل ڈالا اور اپنا سر پیش کر دیا۔ تو یہ بہت ہی بھاری قربانی ہے، یہ ایثار کر دینا، اسلام کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دینا، اپنی جان کو قربان کر دینا۔ یہ مولا کائنات کا گھرانہ ہی کر سکتا تھا، اور اس گھرانے کر کے دکھا دیا ہے، اور دکھا دیا ہے، صبح قیامت تک دکھا دیا ہے کہ بھوک کو برداشت کریں گے، پیاس کو برداشت کریں گے، لق دق صحرا میں رہیں گے، بچوں کا خون بھی پیش کر دیں گے، لیکن اسلام پر حرف آنے نہیں دیں گے۔ ورنہ لوگ بولیں گے کہ نہیں اگر مجبوری ہے تو یہ بھی کر سکتے، نا یہ تعلیم ہے، نا اسلام کی تعلیم ہے۔ تو جو علی کے گھرانے نے کیا وہی اسلام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے وہی اسلام ہے، جو مولا علی نے کیا ہے وہی اسلام ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادوں نے جو کیا ہے وہی اسلام ہے۔ اور اس سے ہٹ کر جو کام کیا جاتا ہے، اس کے برخلاف جو کام کیا جاتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی اسلام ہو۔ تو ہم مولا کے ماننے والے، مولا کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارے اندر بھی جذبہ ایثار ہونا چاہیے، جذبہ قربانی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ، اس مہینے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی مہینے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے میں کربلا کے اندر 72 جانثارہ نے امام حسین کی بھی شہادتیں ہوئی ہے۔ تو یہ مہینہ جو محرم کا جو مہینہ ہے، اس میں محرم کے مہینے میں کربلا کے واقعات، اور ذی الحج کے مہینے میں یہ 2 عظیم شہادتیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی، یہ 2 شہادتیں ذی الحج کے مہینے میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سال بھی ختم ہو جائے گا، حج کا مہینہ بھی ختم ہو جائے گا، اور غم کے ساتھ ہی رخصتی ہو جائے گی کہ دیکھو یاد کس کی رہے گی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو ان کا شہادت کا واقعہ بھی بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ یہ جو اسلامی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور، عثمان غنی کا دور، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور، تو ان ادوار میں، چاروں ان ادوار میں جو دور کے اندر اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا وہ دور عمری ہے، جس میں بہت مضبوط ہوا وہ دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جنہوں نے اسلام کو سنبھالا اور اسلام کو اپنی جگہ قائم رکھا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد پھر اس نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کو پھیلانا ہے، یہ کام جو عظیم کارنامہ ہے وہ انجام جنہوں نے دیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ تو ان کے دور مبارک میں اسلام پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، اتنا زیادہ پھیلا کہ ایران بھی اسلام کے اندر داخل ہوا۔ تو جو آج ایران کے بارے میں بات چیت چلتی ہے کہ ایران جنگ کر رہا ہے، بہت ہی جنگجو ہے، تو اس دور میں بھی ایران کا جو امپائر تھا، پرشین امپائر، یہ بہت طاقتور تھا۔ اس وقت میں جو اسلام کے خلاف میں جو 2 بڑی طاقتیں تھیں، روم کی طاقت تھی اور دوسرا ایران کی طاقت تھی۔ ایران کو اس وقت میں فارس کہا جاتا تھا، فارسی زبان تھی ان کی، آج بھی فارسی بولتے ہیں وہ لوگ۔ تو فارس کے جو علاقہ ہے، جو فارسی بولنے والے جو لوگ ہیں، ان سے مدینے کے صحابہ وہاں پر پہنچے اور جا کر انہیں کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کیا، تو وہ ایران فتح ہوا۔
اس کے آگے کے جو لبنان کے آگے کے علاقے ہے، مصر کے پاس کے علاقے ہے، یہ ایجپٹ کے علاقے ہے، بلکہ فلسطین جو آزاد ہوا یہ سب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں ہوا۔ تو 3 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا، اتنا زیادہ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا وہ بلا شک و شبہ ذات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے، اور آپ کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اس راستے کو بدل دیتا ہے۔ شیطان اگر ادھر سے آ رہا ہے اور فاروق اعظم ادھر سے آ رہے ہیں، وہ فوری سے پلٹ کر بھاگ جائے گا کہ ادھر سے فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کہ انہیں دیکھا تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ تو اتنی بڑی شان ہے ان کی، اتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو آئندہ نبی کون ہوتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوتے، لیکن سلسلہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں، رسالت کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے میں بھی نبی ہوا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، نبوت اب کسی کو بھی نہیں دی جائے گی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو کانا دجال بھی آئے گا، وہ بھی کہے گا کہ دیکھو میں نبی بولے گا یا خدا کی طرف بتا دے گا، عجب چیزیں کرتبیں کر کے دکھائے گا، لیکن وہ سب شیطانیت ہوگی۔ تو اس طرح سے یہاں ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے ہیں۔ جیسے اگر آپ ادھر سے جا رہے ہیں تو آپ آصف نگر کی طرف سے جائیے، ادھر سے نامپلی، ملے پلی، آصف نگر، تو وہ علاقہ پار کریں گے مہدی پٹنم سے پہلے تو صدیق دیندار بول کر ایک علاقہ ہے، ایک مسجد وغیرہ بنائی ہے انہوں نے، تو وہ لوگ سب کے سب کافر ہیں۔ وہ حالانکہ وہ لوگ جو ہے نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی آخری نبی تھا بولتے ہیں وہ۔ تو غلام احمد قادیانی نبی نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا، کذاب تھا۔ تو جتنے قادیانی فرقے کے لوگ ہیں وہ سب کے سب کافر ہے، اور ان کو جو آدمی مسلمان کہتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ ہم اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ محمد رسول جو ہے اللہ کے جو رسول ہیں، محمد رسول اللہ، ان پر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ہمیشگی کے لیے ختم کر دیا، اب دروازہ نہیں کھلے گا نبوت کا۔ تو اس طرح سے جو لوگ نبوت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ذلی نبی ہے، یعنی نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، ان کے سائے میں ایک اور نبی ہے، اس طرح کی مطلب مکاری کی بات کرتے ہیں کہ نبی بول بھی رہے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں ان کے سائے میں ذلی نبی یہ ہے، نہ کوئی ذلی نبی ہے، نہ کسی اور قسم کا کوئی نبی ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اور عورتوں کو تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی نہیں دی ہے، اور خود اس کا جو ماں باپ نے نام رکھا وہ نام کیا رکھا؟ غلام احمد نام رکھا، احمد کا غلام، لیکن وہ غلام کہاں غلام رہا؟ باغی ہو گیا، محمد رسول اللہ کا باقی ہو گیا، تو قادیانی فرقہ ہے۔ تو اس طرح کا جو فرقہ ہے اور اس کے ماننے والے لوگ ہیں تو یہ سب کے سب دھوکے باز ہیں۔ تو غلام احمد قادیانی، یہ تو پاکستان کے اندر پنجاب ہے، تو پنجاب کے اندر ایک جگہ ہے قادیان، تو یہ وہاں کا رہنے والا کافر تھا، اس کا ایک خلیفہ حیدرآباد میں ہوا، وہ خلیفہ مہدی پٹنم کے پاس رہتا، تو وہ مین روڈ کے اوپر پی ایس آتا نا صدیق دیندار کا، اس کے اپوزٹ میں آتا وہ، تو وہاں پر صدیق دیندار بشیشور اس کو کہتے ہیں، پورا چندر بشیشور صدیق دیندار، یہ پورا اس کا نام ہے۔ تو وہ کھلا گراؤنڈ رہتا اور وہاں پہ وضو خانہ ہے اور مسجد ہے، نمازیں پڑھتے سب کرتے، لیکن پورے کے پورے وہ لوگ کافر ہوتے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو یہ اس کا خلیفہ تھا غلام احمد قادیانی کا، یہ چندر بشیشور جو تھا، اس کے دو نام ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نام اس کا چندر بشیشور بھی تھا، صدیق دیندار بھی تھا، تو وہ ہندوؤں میں جا کر اپنا نام چندر بشیشور کہتا، مسلمانوں میں اپنا نام صدیق دیندار اپنا نام کہتا تھا، دیندار کا تھا، پکا بے دین تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی ویب سائٹ بھی تھی، تو وہ ابھی بھی ہے ویب سائٹ، آپ ویب سائٹ کے اوپر میں جو نام بتایا ہوں وہ ٹائپ کریں گے تو ان کے بارے میں آ جائے گا۔ تو ان لوگوں نے چونکہ اڑیسہ کے اندر بم دھماکے کیے تھے، ان کے آدمی کچھ لوگ جو ہے کچھ سال پہلے بم دھماکے کر دینے سے ہائی کورٹ کی طرف سے ان کے اوپر پابندی ہے، یہ اپنا پوسٹر نہیں نکال سکتے، بینر نہیں نکال سکتے، کوئی دیواروں پر پوسٹر وغیرہ نہیں لگا سکتے، تو یہ لوگ نہیں لگاتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں اور اپنے اس طرح سے ایک ڈھیلا سا لباس، سر پہ بڑی سی پگڑی اور جھولا وغیرہ گلے میں ڈالا ہوا رہتا، اور تھیلی اس طرح سے بیگ لگی ہوئی رہتی، لوگوں سے بھیک مانگتے، 5 روپے دو، 10 روپے دو، ایسا مانگتے مانگتے جاتے رہتے۔
تو ان کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا نظر آئے اور آپ فقیر یا بھکاری ہے یہ اس کو دے دیں گے 10-20 روپے تو اس سے پنوتی لگ جاتی ہے، اس سے ایک قسم کی غربت اور فقیری لپٹ جاتی ہے، وہ ایک عجیب قسم کی آدمی کو تنگ دستی آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کی ایک شیطانیت ہوتی ہے، تو اس میں پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ روٹی کھا لے گا یا 10 روپے مانگ رہا ہے، نہ بڑی بات تھوڑی 5 روپے دیو، تو وہ ایک غلیظ چیز رہتی ہے، شیطانیت ہے وہ ایک قسم کی، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ تو بہرحال ایسے کبھی بھی زندگی میں موقع آئے تو اس میں الرٹ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی الرٹ کر دینا، بتا دینا چاہیے کہ ہاں میں بھی سنا تھا، میں چھوٹا تھا ہمارے ابا ایسا بولے تھے، اس کو یاد رہ جائے گی وہ بات، بچوں کو یاد رہ جائے گی۔ تو ہمیشہ آنے والی نسل کو پریپیئر کرنے کا، تیار کرنے کا بھی اپنا ذہن بنائیے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اچھی چیزیں سکھا سکیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، تو وہ عظیم ذات ہے، وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ کر ممبر کے پاس آئے، محراب کے اندر جیسا نماز پڑھانے کے لیے فجر کی مسجد نبوی شریف میں آئے اور انہوں نے رکعت باندھی اور امامت کر رہے تھے، مصلی پر تھے، اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سورہ فاتحہ شروع کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے فیروز ابو لولو یہ نام تھا ایک ظالم کا، یہ پارسی تھا، ایران کا تھا، تو اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے پاس ایک خنجر تھا، بہت تیز بڑا سا خنجر تھا، اس خنجر کو اس نے ایسڈ میں رکھا تھا، اس میں ایسڈ میں رکھ دیا تھا، ایسڈ میں رکھنے سے اس کی تیزابیت پیدا ہو گئی تھی۔ تیزاب میں رکھنے سے جب کسی ہتھیار کو تیزاب میں رکھا جائے اور پھر جب اس کو مارا جائے گا کسی کو تو وہ اس کے اندر زہر بہت جلدی پھیل جاتا ہے، کیونکہ تیزاب ہوتا ہے نا ساتھ میں، تو اس میں تیزاب میں رکھنے کے بعد اس نے گھونپ دیا، اور جیسے ہی اس نے گھونپنے کے ساتھ ہی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنت کٹ گئے اور آپ زمین پر تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے صحابی آگے بڑھ کے نماز پڑھانا چاہ رہے، لیکن نماز کیا پڑھائیں گے کہ وہ شخص جو ہے اب بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قاتل آپ کو مسجد میں محراب کے پاس قتل کرنے کے بعد اب بھاگنے کی تیاری کرا پلٹ کر، تو جو صحابہ کے پاس چادریں تھیں تو انہوں نے وہ چادریں اس کے اوپر پھینکی، تو جیسے وہ چادریں پھینکنے لگی تو وہ ایک ایک صحابی کو قتل کرنے لگ گیا۔ تو اس نے اسی اندھیرے کے عالم میں، فجر کا شروع کا وقت تھا اور ابھی اندھیرا تھا، جماعت ٹھہر گئی تھی، تو اسی اندھیری میں اس نے چھپ کر حملہ کیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے بعد اور 7 صحابہ بھی شدید زخمی ہو گئے، اور ایک کے بعد ایک سب کے سب گر گئے، کیونکہ وہ ہتھیار سے مارتے ہی چلے جا رہا تھا، تو اس کو بہت زیادہ چادریں اس پر پھینکی تو وہ پھنس گیا۔ اس کو جب اندازہ ہو گیا کہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کدھر جانا ہے، تو ایسی صورت میں خنجر کو پلٹایا اور اپنے آپ کو اس نے مار لیا، مار کر خودکشی کر لی۔ تو وہ غلام تھا، وہ آزاد انسان نہیں تھا، غلام تھا، اور اس نے ایک اس سے مسئلہ لے کر آیا تھا، اور غلط مسئلہ لے کر آیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس میں، تو آپ نے اس کا فیصلہ سنایا تو وہ اس کو نہیں پسند تھا، تو اس غصے میں اس نے قتل کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، پیٹ آپ کا پورا کٹ گیا، آنت آپ کے کٹ گئے، اور اس کے بعد آپ ایک طرف میں آپ کو لا کر جو ہے سلا دیا گیا، اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد نہیں آ رہا، ایک صحابی بہرحال آگے بڑھے، انہوں نے نماز، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھا دی، تو سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پھر سب کے سب روتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری تھی، کیونکہ آنت کٹ گئے اور خون بہہ رہا تھا پیٹ سے، تو انہوں نے آنکھیں کھولی، کھولنے کے بعد پوچھا کیا فجر کا وقت باقی ہے؟ سب سے پہلا سوال، تو ابھی اتنی شدید زخمی ہیں، آنت آپ کے پیٹ سے کٹ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا سوال کیا ہے، کیا ٹائم ہے فجر کا؟ لوگوں نے کہا کہ ابھی فجر کا وقت باقی ہے، تو فرمایا مجھے قبلے کی طرف رخ کر دو، میں نماز پڑھ لوں، تو ان کو جسم کو پلٹایا گیا، تو ان کے پیر قبلے کی طرف کرے گئے، کیونکہ جو بیمار آدمی ہوتا ہے اس کی نماز ایسی ہوتی ہے، آپ اگر شدید بیمار ہو گئے، بستر پر پڑ گئے، تو بستر پر جو آدمی پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، تکیے 2 رکھ دینا چاہیے اس کے سر کے نیچے، تاکہ 2 تکیے سے سر اٹھ جائے اور وہ سر اس کا قبلے کی طرف ہو جائے، تو ایسا، اب ادھر مثال کے طور پر قبلہ ادھر ہے تو دونوں پیر ادھر کر دے گا، سر اٹھا لے گا، ایسا لمبا لیٹ جائے گا، لیٹ کر پھر اللہ اکبر ایسا نماز پڑھے گا۔ یہ نماز آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا بات ہوئی، قبلے کی طرف پیر کر رہے ہیں، نہ، پیر مقصد نہیں ہوتا قبلے کی طرف کرنے کا، سینہ مقصد ہوتا ہے قبلے کی طرف کرنے کا۔ ابھی آپ اس کو یوں سمجھے کہ اب یہ ادھر قبلہ ہے اور میرا پیر نہیں مڑتا ہے، پیر ایسے ہی ہے میرے، بیمار ہوں میں مثال کے طور پر، میرے پیر ایسے ہی ہے، تو میں کیا کروں گا، پیر تو نہیں دیکھے جائیں گے، اب سینہ دیکھا جائے گا کہ سینہ تو قبلے کو کرنا ہے،
تو ایسے ہی جیسے جانور کو کاٹتے ہیں تو اس کے بھی پیر بند دیتے ہیں، بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیر باندھ دیتے ہیں، لیکن سر اس کا کس طرف کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف، تو چاروں پیر بھی قبلے کی طرف ہوتے ہیں۔ حلال میں کیا ہے نا قربانی، سب قبلے کی طرف بھی پیر کر کے کرتے ہیں۔ تو پیر مقصد نہیں ہے وہاں پر، مراد کیا ہے وہاں پر؟ سر ادھر ہو، سینہ اس کی طرف ہو۔ تو بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھی اس شدید زخمی حالت میں، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا بغیر نماز کے بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسی تعجب خیز بات، ہمارے لیے تو تعجب والی بات ہو جاتی کہ بغیر نماز پڑھے ہم لوگ، کتنے لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ، تو وہ بغیر نماز پڑھے کیا کوئی مسلمان ہو بھی سکتا ہے؟ ایسا انہوں نے بات وہاں پر وہ فرمائی۔ اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجیر اور دودھ کا شربت لا کر دیا گیا، آپ یہ پی لیجئے۔ تو انہوں نے وہ انجیر کا دودھ ملا ہوا، انجیر پیسا ہوا کاسا تھا، انہوں نے اس کو پی لیا، اور جیسے ہی پیا، چونکہ پیٹ پھٹ گیا تھا، آنت آپ کی انتڑیاں کٹ گئی تھی، تو جیسے ہی پیا ویسے ہی وہ باہر نکل کر آ گیا، تو وہ آپ کو ہضم نہیں ہوا، وہ اسی طرح سے وہ ساری چیزیں نکل گئی وہ باری۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں 3 دن تک رہے، اور 3 دن بھی آپ وہاں پر لوگوں کو احکامات کچھ نہ کچھ بیان کرتے۔ تو ایک نوجوان آپ کے پاس آیا، آ کر آپ سے سلام عرض کیا، عرض کر کے واپس جانے لگا، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا جب وہ واپس جا رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے جو پیروں کے جو شلوار کے جو پائنچے تھے وہ ٹخنوں سے نیچے تھے، شلوار کے جو پائنچے تھے وہ ٹخنوں سے نیچے تھے۔ آپ نے اشارے سے کسی کو کہا کہ اسے بلائیں، تو اس وقت اسے پھر بلایا گیا، تو وہ آیا، آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے مجھے بلایا، حاضر ہوں میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے اونچا کر لو، ٹخنوں سے نیچے پائنچے رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس آخری مومنٹ میں جب کہ روح قبض ہو رہی ہے، جب بھی آپ نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے لوگوں کو منع کیا، تو برائی سے منع کرنا، نیکی کی دعوت دینا یہ ہمارا خاصہ ہے، کیونکہ ہم وہ امت ہے جس امت کی شان ہی یہی ہے۔ ہماری شان امت محمدیہ کی یہی ہے کہ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، اس کو روکنا، کوئی بے نمازی ہو رہا ہے اس کو نماز کی طرف بلانا، کوئی غلط باتیں منہ سے نکال رہا ہے اس کو روکنا، بھلائی کی طرف بلانا، تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اس امت کا خاصہ ہے۔ خود اللہ رب العزت نے ہماری شان قرآن مجید میں بیان فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر ہمیشہ مضبوطی سے قائم رہنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔